آج کی ہماری گفتگو ہے اسماعیلی دعا پر۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی عام ذاتی دعا نہیں، بلکہ یہ شیعہ اسماعیلی مسلمانوں کی آپ کہہ لیں روزانہ کی رسمی عبادت ہے۔ جی ہاں۔ اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جائیں گے، سمجھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ساخت کیسی ہے، اور خاص طور پر اس کے باطنی معنی کیا ہیں۔ بالکل۔ سنا ہے کہ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک پورا روحانی سفر ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کا جو اسماعیلی طریقہ ہے وہ ایک باطنی یعنی ایسوٹیرک راستہ سمجھا جاتا ہے۔ باطنی؟ اچھا۔ جی، تو یہ جو دعا ہے یہ ظاہری شریعت کے دائرے سے زیادہ آپ کہہ لیں باطنی طریقت یعنی روحانی راستے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ عام نماز یعنی صلاۃ اس سے مختلف ہوئی؟ ہاں، ایک طرح سے مختلف بھی ہے اور جڑی ہوئی بھی۔ اسماعیلی نقطۂ نظر میں دعا کو صلاۃ کی تعویل سمجھا جاتا ہے۔ تعویل یعنی اس کا اندرونی مطلب؟ بالکل، اس کا باطنی جوہر یا تفسیر تو یہ صرف ظاہری عمل نہیں ہے، اس کے پیچھے گہرے معنی ہیں۔ اچھا، تو یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ آپ نے اس کی ساخت کا بھی ذکر کیا، کیا وہ بھی خاص ہے؟ جی ہاں، بہت خاص ہے۔ یہ دعا 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ 6 حصے؟ جی، اور یہ حصے صرف ترتیب نہیں ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک علامتی سفر ہے۔ سفر؟ کیسا سفر؟ یہ اسماعیلی دعوت یعنی سمنز یا بلاوا، اس کے جو مراحل ہیں ان کا سفر ہے۔ ہر حصے میں آپ کو قرآن کی آیات ملیں گی، ایک خاص دعا ملے گی، امام وقت کا اقرار ہوگا اور سجدہ بھی شامل ہے۔ واہ، مطلب ہر حصہ ایک قدم ہے اس سفر میں۔ تو پہلا حصہ عبادت کے بارے میں ہے۔ شروع میں سورۃ الفاتحہ آتی ہے، اللہ کی تعریف ہے اور سیدھے راستے کی دعا۔ وہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو خیر بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے آپ دیکھیں اسماعیلی نقطۂ نظر تھوڑا واضح ہوتا ہے۔ عام طور پہ صراط مستقیم کا مطلب نیکی کا راستہ لیا جاتا ہے، جو بالکل درست ہے، لیکن اسماعیلی تشریح میں یہ خاص طور پر امامت کا راستہ ہے، یعنی اہل بیت کے جو امام ہیں ان کے ذریعے جو روحانی رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ایک آپ کہیں گہری طے ہے۔ جت وجہی الیکا وتوکلت علیک، میں نے اپنا چہرہ جھکایا، تجھ پر بھروسہ کیا۔ یہ تو واضح ہے سپردگی۔ جی، یہ مکمل انحصار ہے۔ دیکھیں، سجدہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں، یہ باطنی عاجزی بھی ہے، اور توکل مطلب یہ یقین کہ اصل مدد، اصل بھروسہ وہ صرف اللہ پر ہے۔ پہلے حصے میں درود و سلام بھی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، علی المرتضیٰ علیہ السلام پر اور ائمہ اطہار پر۔ بالکل، یہ نبوت اور امامت کا جو تسلسل ہے اس پر زور ہے۔ ائمہ اطہار سے مراد، جیسا آپ نے کہا، حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی نسل سے پاک امام ہیں، جنہیں اسماعیلی عقیدے میں روحانی اور دنیاوی دونوں طرح کی رہنمائی کا اختیار ہے۔ اور پھر خاص القاب آتے ہیں موجودہ امام کے لیے: حجت الامر، صاحب الزمان العصر، امامنا الحاضر الموجود، مولانا شاہ کریم الحسینی۔ یہ القاب، ان کی کیا خاص بات ہے؟ یہ صرف نام نہیں، یہ امام کی حیثیت بتاتے ہیں۔ حجت الامر کا مطلب ہے وہ زندہ دلیل، ثبوت، جو اس وقت زمین پر اللہ کے رہنمائی کی علامت ہیں۔ صاحب الزمان العصر یعنی زمانے کے امام، ہر دور کے لیے اہم، اور پھر موجودہ امام کا نام لینا، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ امامت کوئی ماضی کی بات نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور مومن کا تعلق حاضر امام سے ہے۔ اور پہلا حصہ ختم ہوتا ہے اس دعا پر: اللہم لک سجودی و طاعتی، اے اللہ میرا سجدہ اور میری اطاعت تیرے لیے ہے۔ یہ عبادت اور اطاعت کو جوڑ رہا ہے جیسے؟ بالکل، یہ ظاہری عمل یعنی سجدہ اور باطنی رویہ یعنی اطاعت ان کو ملاتا ہے، اور یہ اطاعت اکثر امام کی بیعت میں ظاہر ہوتی ہے، جو ایک طرح سے ظاہری اور باطنی سپردگی کا عہد ہے۔ اچھا، تو عبادت میں یہ سپردگی آ گئی، پھر اگلا قدم اطاعت کا ہے، جو دوسرے حصے کا موضوع ہے۔ یہاں سورۃ النساء کی آیت 59 ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر؟ جی، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اکثر مفسرین اولی الامر سے حکمران یا علماء مراد لیتے ہیں، لیکن شیعہ اور خاص طور پر اسماعیلی تشریح میں اس سے مراد اہل بیت کے امام ہیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی اختیار ملا۔ تو اطاعت کا یہ نظام 3 ستونوں پر ہے:
اللہ، رسول اور زمانے کے امام۔ اسی حصے میں سورت یاسین کی آیت 12 بھی آتی ہے، وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ یہ امام مبین کون ہیں؟ کتاب یا نہیں، اسماعیلی تعویل میں امام مبین سے مراد کوئی کتاب نہیں بلکہ زمانے کے زندہ امام ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ امام وقت اپنے اندر الہی علم اور نور رکھتے ہیں اور ہر دور کے لیے اللہ کے پیغام کی صحیح تشریح وہی کرتے ہیں۔ یہ بہت مرکزی خیال ہے اسماعیلی فکر میں۔ اچھا، امام مبین ایک زندہ شخصیت، یہ واقعی اہم ہے۔ اس حصے میں سلامتی کی دعا السلام بھی ہے، اور پھر یہ پکار یا علی بلطفک ادرکنی، اے علی اپنی مہربانی سے میری مدد فرما۔ یہ تو براہ راست مولا علی سے مدد، یہ وسیلہ ہے؟ جی ہاں، یہ توسل ہے، وسیلہ اختیار کرنا۔ شیعہ روایت میں مولا علی کی عظیم روحانی حیثیت کا وسیلہ لیا جاتا ہے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے۔ اسماعیلیوں میں یہ تصور پھر موجودہ امام تک جاتا ہے، ان کے وسیلے سے بھی دعا کی جاتی ہے۔ پھر ایک جملہ ہے علی اللہ، اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے علی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ مولا علی کے خدا کی طرف سے مقرر کردہ مقام کی طرف اشارہ ہے، ان کی الہی تائید کی طرف۔ یہ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور اللہ کے نام العلی کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ ایک لطیف بات ہے۔ اللہ کا صفاتی نام ہے العلی، یعنی سب سے بلند۔ امام علی کا نام اس صفت سے مناسبت رکھتا ہے، آپ کو اس صفت کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں العلی ہیں، امام علی اس بلندی کا آپ کہیں انسانی اظہار ہیں۔ صحیح۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، یہ پیغام پہنچانے یعنی تبلیغ اور پھر توسل سے متعلق ہے۔ شروع میں سورۃ المائدہ کی آیت 67 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو نازل ہوا۔ جی، اس آیت کو اکثر غدیر خم کے واقعے سے جوڑا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ وہ علی کو اپنا جانشین مقرر کریں، تو یہ آیت امامت کے الہی حکم ہونے کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ اور یہاں وہ مشہور نعرہ بھی آتا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں مگر علی، کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ احد یا خندق میں مولا علی کی بہادری پر ایک طرح کی آسمانی صدا تھی۔ یہ صرف جسمانی طاقت کی بات نہیں، یہ روحانی فضیلت اور حق کی فتح کی علامت بھی ہے۔ ذوالفقار تو ان کی مشہور تلوار تھی۔ اور آخر میں پھر توسل کی بات، لیکن اب بہت واضح طور پر، توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود شاہ کریم الحسینی۔ مشکلات میں اپنے حاضر و موجود امام شاہ کریم الحسینی کا وسیلہ اختیار کرو۔ بالکل، یہ دوسرے حصے میں جو توسل کا ذکر تھا اسے موجودہ زمانے سے جوڑتا ہے۔ یہ اسماعیلی عقیدے کا خلاصہ ہے کہ ہر دور میں ایک زندہ امام ہے جو روحانی رہنمائی اور برکت کا ذریعہ ہے، ان کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ پارٹ 4 یہاں جو خاص بات ہے وہ بیعت کی ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت کا حوالہ ہے نا؟ جی، آیت 10 کہ پیغمبر سے بیعت اللہ سے بیعت ہے۔ یہ تو مطلب بہت بڑی بات ہے، ایک بڑا عہد لگتا ہے۔ یقیناً بہت بڑا عہد ہے۔ اور دیکھیں، اسماعیلی روایت میں یہ تصور صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، اچھا، یہ آگے بڑھتا ہے۔ امام زمان تک یہ تسلسل قائم رہتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ ہاں سنا ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جی، یہ اس عہد کی روحانی اہمیت اور اللہ کی تائید کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ صرف کوئی رسمی بات نہیں، یہ ایک سنجیدہ ذمہ داری ہے جسے نبھانا ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ ایک گہرا روحانی تعلق ہوا، اور اسی حصے میں دعا بھی ہے، مغفرت، رزق، رحمت کی۔ جی ہاں، دعا بھی ہے، اور وہ مانگی جا رہی ہے مقرب رسولوں، پاک اماموں اور حاضر امام کے وسیلے سے۔ متن میں شاہ رحیم الحسینی کا نام ہے۔ یہ وسیلہ یعنی توسل، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ دیکھیں، توسل کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے ان مقدس ہستیوں کے مقام یا واسطے سے دعا کر رہے ہیں، ان کی قربت کے ذریعے اللہ کی رحمت مانگنا۔ سمجھ گئی۔ اب آتے ہیں حصہ 5 پر۔ یہاں سورۃ الانفال کا ذکر ہے اور امانت کا، کہ اللہ، رسول اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ جی، یہ امانت کیا چیز ہے، خاص طور پر اس دعا کے حوالے سے؟ کیا یہ صرف پیسے یا چیزیں ہیں؟
نہیں، اس کا مطلب بہت وسیع ہے، صرف مالی دیانتداری نہیں بلکہ وہ سارے مقدس ذمہ داریاں جو انسان پر ہیں، مثلاً آپ کا اخلاقی رویہ، ذاتی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اپنے عقیدے سے وفاداری، اور امام زماں سے جو عہد وفا ہے وہ بھی امانت ہے، کیونکہ انہیں الہی ہدایت کا امین سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک مکمل پیکج ہے، ایک طرز زندگی کا عہد ہے۔ بالکل۔ اس حصے میں بھی دعا کا انداز ویسا ہی ہے، بخشش، آسانی، رزق، رحمت، لیکن ایک تسبیح بھی ہے یہاں، یا علی یا محمد یا علی۔ اس کی کیا خاص بات ہے؟ یہ تسبیح شیعہ اور خاص طور پر اسماعیلی روحانیت میں بہت گہری اہمیت رکھتی ہے۔ جی، اسے نبوت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امامت یعنی حضرت علی علیہ السلام کے نور کی وحدت کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کا سر چشمہ ایک ہی الہی نور ہے۔ یعنی نبوت اور امامت کا آپس میں گہرا تعلق۔ جی ہاں، اور یہ بھی توسل کی ایک شکل ہے، ان مبارک ناموں کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ اور پھر متن کے مطابق امام زماں کو براہ راست پکارا جا رہا ہے، شاہ رحیم الحسینی کو، انت قوتی و انت سندی۔ جی، انت الامام الحق المبین، آپ میری قوت ہیں، میرا سہارا ہیں، آپ ہی سچے ظاہر امام ہیں۔ یہ تو بہت ہی ذاتی اور براہ راست تعلق کا اظہار ہے۔ بالکل، یہ امام پر مکمل بھروسہ اور ان کی رہنمائی پر یقین کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں حصہ 6 کی طرف۔ یہاں تو مرکزیت توحید کی ہے، اللہ کی وحدانیت، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ جی، یہ تو عقیدے کی بنیاد ہے، اسلام کا بنیادی ستون، اللہ کی مطلق وحدانیت کا اقرار۔ اسماعیلی تعلیمات میں بھی یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اسی حصے میں پھر اہل بیت اور تمام اسماعیلی اماموں کی ایک کافی لمبی فہرست کے وسیلے سے دعا ہے۔ ہاں، ایک پورا سلسلہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ علیہ السلام سے لے کر شاہ کریم الحسینی 49ویں امام تک، اور متن میں تو 50ویں امام شاہ رحیم الحسینی کا نام بھی ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ توحید کے تصور سے ٹکراتا نہیں؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، یہاں دعا ان شخصیات سے نہیں مانگی جا رہی، اچھا، دعا اللہ سے ہی مانگی جا رہی ہے۔ ان شخصیات کے حق، ان کے مرتبے، ان کے مقام کے واسطے سے رحمت طلب کی جا رہی ہے، یعنی ان کے وسیلے سے۔ جی، یہ ان کی عظمت کا اقرار ہے، اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ یہ توحید کے خلاف نہیں، بلکہ اسی کے دائرے میں وسیلے کا تصور ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی حصے میں شاہ جو دیدار کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ امام کے روحانی یا اگر ممکن ہو تو جسمانی دیدار کی ایک قلبی خواہش کا اظہار ہے۔ اور پھر آخر میں، بلکہ ہر حصے کے آخر میں سجدہ آتا ہے، اللہم لک سجودی و طاعتی۔ بالکل، اے اللہ، میرا سجدہ اور میری اطاعت صرف تیرے ہی لیے ہے۔ جی بالکل، اور یہ بات خود ہی بہت دلچسپ ہے نا، کہ ایک دعا محض الفاظ نہ ہو بلکہ ایک پورا روحانی سفر بن جائے۔ ہاں، یہی تو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ الفاظ سے سفر تک۔ دیکھیں، اس کی جڑ دعا لفظ میں ہی ہے۔ دعا اور دعویٰ یعنی دعوت دینا ایک ہی عربی روٹ سے ہیں۔ اسماعیلی دعا اصل میں امام وقت کی دعوت کا ایک عملی اظہار ہے، اس کی مجسم شکل ہے۔ یعنی دعا پڑھنا گویا اس دعوت کو قبول کرنا ہے؟ بالکل، اور اس کے تمام روحانی مراحل سے علامتی طور پر گزرنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے خالق کی عظمت کا احساس۔ جی، پھر دوسرے حصے میں آتا ہے امام کی اتھارٹی کا اقرار، یعنی اولو الامر، صاحب اختیار۔ ہاں، اور یہ ماننا کہ خدا، رسول اور امام وقت کی اطاعت ضروری ہے حقیقی عبادت کے لیے۔ سمجھ گیا، خدا، پھر اس کا نمائندہ اور اس کی اطاعت۔ تیسرا حصہ پھر اسی امام کی یعنی کانکریٹ شناخت ہے کہ وہ کون ہے۔ اور یہ شناخت کیسے ہوتی ہے؟ یہ غدیر خم میں جو اعلان نص ہوا تھا اس کے ذریعے، تاریخی طور پر۔ ٹھیک، تو پہلا حصہ خدا، دوسرا امام کی اتھارٹی اور اطاعت، تیسرا امام کی شناخت، چوتھا کیا ہے؟ چوتھا قدم ہے بیعت۔ امام کو پہچاننے کے بعد ماننے والا فرد امام سے ایک روحانی عہد باندھتا ہے، میثاق۔
मीसाक। فرد امام کا مرید بنتا ہے، روحانی طور پر اس کی اولاد۔ واہ! 5واں حصہ اسی بیت پر قائم رہنے کا اور امام کی جو امانتیں ہیں یعنی ذمہ داریاں ان کو پورا کرنے کا عہد ہے۔ اور اسی حصے میں وہ خاص لمحہ آتا ہے خاموش ذکر کا، یا علی یا محمد۔ اچھا، اس ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ اس دوران وہ روحانی درجہ بندی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ناطق، اساس، امام، باب، اور پھر آخرکار امام زماں کی حقیقی روحانی حقیقت کی معرفت۔ یعنی امام کی اصل حقیقت سمجھ آتی ہے۔ جی، اور پھر چھٹا اور آخری حصہ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب امام کی حقیقت پہچان لی تو پھر سفر پہنچتا ہے توحید کی حقیقی معرفت تک، خدا کی مطلق وحدانیت۔ اچھا، ہاں، اور اس کی بہترین مثال یا نمائندگی سورۃ الاخلاص کرتی ہے، گویا امام کی معرفت سے خدا کی معرفت تک کا سفر۔ یہ 6 مراحل تو واضح ہو گئے، لیکن ایک سوال جو اکثر آتا ہے وہ یہ کہ اس دعا کا روایتی نماز صلات سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اسماعیلی نقطہ نظر میں دعا کو صلات کی تعویل کہا جاتا ہے۔ تعویل یعنی اس کا باطنی مفہوم، اس کی عملی یا حقیقی شکل۔ صلات اگر ظاہری جسمانی عبادت ہے تو دعا اس کی باطنی روحانی شکل ہے۔ تو یہ الگ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ضد نہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ یوں سمجھیں، صلات جسم ہے تو دعا اس کی روح۔ خوبصورت مثال ہے۔ جی، اور موجودہ دور میں امام وقت کے فرمان کے مطابق اسماعیلی فرض نماز اسی تعویلی شکل یعنی دعا میں ادا کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس سے ظاہری صلات کی شرائط بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری عبادات چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، ان کا آخری مقصد کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ مقصد ہے ذکر اللہ، خدا کی یاد۔ ذکر اللہ، خدا کی یاد۔ جی، اور یہ صرف وہ الفاظ دورانہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل روحانی کیفیت ہے، ایک آگہی، ایک نورانیت ہے۔ یعنی رسمی عبادت سے بھی اونچی چیز؟ بالکل۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے، سورۃ العنکبوت میں، کہ نماز برائی سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا۔ جی، تو اس لحاظ سے حقیقی نماز یعنی باطن الباطن نماز یہی ذکر اللہ ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے اسے کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے انسانی عقل کو چنگاری کہا اور کائناتی عقل کل کو کائناتی شعلہ۔ ذکر اللہ اس چنگاری کا اس شعلے سے براہ راست تعلق ہے۔ اچھا، جو سب سے بلند روحانی شخصیات ہیں، انبیاء، ائمہ، اولیاء، وہ اسی ذکر اللہ کے مقام پر ہوتی ہیں۔ ان کی روحیں ہر وقت خدا کی یاد میں رہتی ہیں۔ قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا ہے؟ جی، قرآن انہیں اہل ذکر کہتا ہے، یعنی یاد والے لوگ۔ سورۃ النحل میں اہل ذکر؟ اور امام علی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن سے خدا ان کے افکار کے ذریعے بات کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا پھر؟ صلات، دعا، ذکر اللہ۔ خلاصہ یہ ہے، جسم سے ادا ہو وہ ظاہری صلات، ناطق روح سے ادا ہو وہ باطنی دعا جو صلات کی تعویل ہے، ٹھیک۔ اور حقیقی یا باطن الباطن عبادت وہ ذکر اللہ ہے جو قلب سے یعنی دل یا باطنی عقل سے ادا ہوتی ہے۔ اور امام وقت؟ اسی اصول کے تحت امام وقت ہمیشہ دائمی ذکر اور نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ اسماعیلی دعا ایک طرح کا قدم بقدم روحانی سفر ہے نا؟ جی بالکل۔ جو ظاہری عبادت یعنی صلات سے شروع ہوتا ہے، پھر باطنی فہم یعنی دعا تک جاتا ہے، اور اس کی منزل حقیقی عبادت ہے، یعنی ذکر اللہ، خدا کی مسلسل یاد کی کیفیت کو پا لینا۔ بالکل، اور اس گہرائی سے جائزے کا مطلب یہی سمجھنا ہے کہ کیسے ایک مذہبی عمل صرف رسم نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک گہری مسلسل باطنی آگاہی، خدا سے ایک تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف چند منٹ کی بات نہیں، یہ زندگی بھر کی ایک تربیت ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، اگر عبادت کا اصل مقصد، جیسا کہ ہم نے بات کی، خدا کے ساتھ ایک مسلسل شعوری رابطہ قائم کرنا ہے،
تو پھر یہ جو رسمی عبادات کے اوقات ہیں ان سے باہر عام زندگی میں روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اس رابطے کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے شاید.